اگر کسی عورت کو حیض اور نفاس لاحق ہو جائے تو اس حالت میں اس عورت سے نماز روزہ وغیرہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی اس ٹائم پر وہ عورت نماز روزہ وغیرہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن استحاضہ جو یہ بیماری کا خون ہے، آیا اس حالت میں بھی اس عورت سے نماز روزہ وغیرہ معاف ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ایک عورت یعنی اپنی زوجہ محترمہ نے اعتکاف کیا نبی علیہ السلام کے دور میں۔ شاید پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مرد عورتیں اعتکاف ساتھ کیا کرتے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا تھا، یا یہ وہ اعتکاف سنت والا اعتکاف نہ ہو جو عام اعتکاف ہم مسجد میں کرتے وہ اعتکاف ہو، کیونکہ پہلے عورتیں بھی مسجد میں جایا کرتی تھی۔ اور اس حالت میں کہ انہیں استحاضہ تھا، یعنی حضور علیہ السلام اپنی ایسی گھر والی کے پاس تھے جس کو استحاضہ یعنی بیماری کا خون تھا، اور خون دیکھتی تھی، کبھی خون کی وجہ سے اپنے نیچے تشت رکھ دیتی تھی، یعنی ایک ایسا برتن وغیرہ رکھ دیتی تھی۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے گمان کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کے پھول کا پانی دیکھا تو کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے فلاں کا پانی ہے، یعنی یہ مثال دے کر وہ جو پہلے حضور علیہ السلام کی عورت ساتھ کی نا، جو گھر والی تھی جن کو استحاضہ کا خون آتا تھا، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس سے کیا پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عورت جو ہے نا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور ان کو نہ حیض کا خون تھا اور نہ ہی نفاس کا خون تھا، یہ کیا استحاضہ بیماری کا خون تھا، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی اعتکاف کی حالت میں، اور جب خون آتا تو وہ کیا ہے شرعی معذور بن جاتی اور نماز روزہ وغیرہ رکھتی، اور اگر خون آ جاتا تو وہ برتن رکھ دیتی جس میں خون گرتا، اور وہ سارے عبادت والے کام کاج چلتے رہتے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ صرف نماز روزہ وغیرہ عبادت والے کام جو اللہ تعالی نے معافی دی ہے وہ صرف دو ہی صورتوں میں، وہ کون سی ہے؟ حیض اور نفاس کی صورت میں۔ اگر استحاضہ ہے تو یہ بیماری کا خون ہے، اس صورت میں عورت کو نہ نماز معاف ہے نہ ہی روزہ معاف ہے۔ اگر خون مسلسل آتا ہے تو علماء کرام سے پوچھ کر شرعی معذور کے مسائل ہیں وہ سیکھ کر اس اعتبار سے بھی عمل پیرا ہوگی اور اپنی عبادات کو بجا لائیں گی۔ جو حدیث میں جس عورت کا ذکر آیا نا، علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد 4 عورتیں ہیں۔ کون سی ہے؟ پہلی جو ہے نا اس سے حضرت سیدنا سودا رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری ہے حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسری ہے حضرت سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھی ہے جو متفق یعنی علماء کرام کی اس پر اتفاق ہے کہ یہ عورت کون سی تھی؟ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، یعنی جو نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی اور جن کو استحاضہ کا عارضہ لاحق ہوا۔